ہمارے یہاں پاکستان بلکہ معاشرے میں حقوق کی تنظیمیں ہیں، حقوق جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے، حقوق نسواں کی تنظیم ہے، ٹھیک ہے، حقوق بچگاں کی تنظیم ہے، اور فرائض کی کوئی تنظیم ہمیں نظر نہیں آتی سر معاشرے میں۔ اگر ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں معاشرے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اگر اپنے فرائض پہ اپنے حقوق سے پہلے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے، میں اپنے فرائض ادا کروں، تو وہ اس کے جو فرائض ہوں گے وہ کسی دوسرے کے حقوق ہوں گے، تو پھر اس کے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل سر، بالکل۔ لیکن ہمارے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ ساڈا حق اصل میں نا پتہ ہے کیا، یورپ دماغ پہ کھڑا ہے اور اسلام دل پہ کھڑا ہے۔ دماغ میں انتشار ہے اور دل میں ٹھہراؤ ہے، ٹھیک ہے، اور جس وقت دماغ میں آتا ہے نا وہ انتشار ہے، تو وہاں حقوق، جنگ، میرا مال، میری۔ قرآن کریم میں دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدینا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہونا تو یہی چاہیے تھا، ایاک اعبد و ایاک استعین، اہدی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام میں اجتماعیت والا جو تعلق ہے وہ یہ اہدینا ہے، ہمیں ہدایت، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، حالانکہ بندہ متکلم واحد، ایک انسان کہنے والا تو ایک ہے نا، کہنے والے پورے معاشرے کی طرف سے جو ہے نا وہ ہدایت کی بھی دعا کر رہا ہے۔ جس وقت میں کہوں گا، آپ دیکھیں ہماری تاریخ کا پہلا سوار اور پہلا جو مسلمان، وہ بھی ایک گلاس ہے اور 20 آدمیوں کے درمیان میں گھومتا جا رہا ہے۔ احسار جس وقت ہوگا نا، تو آپ یقین کریں، میں نے پیچھے بھی جو واقعہ آپ کو سنایا کہ یہ تیرا مال ہے، وہ کہتا تیرا مال ہے، اور یہاں جنگ یہ کہ یہ مال میرا ہے، یہ معاف کرنا کہ ابھی ایک بڑا معروف ایک ہاسپٹل تھا، اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ باپ کو، آپ اندازہ کریں، پراپرٹی کے چکر میں، مال کے چکر میں، گاڑی کے چکر میں، یا جو بھی شیطانی حوث دی یا باقی معاملات۔ تو آپ جس وقت آپ احسار پہ کھڑا کریں گے نا، تو حقوق کی بات ہی نہیں آتی، فرائض کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرائض بھی پیسے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں حقوق انسانیت کے نام پہ کھڑا کر دیا گیا۔ سب سے پہلے حقوق خدا، حقوق اللہ، اگر یہ حقوق کی پوری سیریز ہے، اس کی سیریز بندہ کرنا شروع کر دینا، سمجھنا پڑھنا۔ جو اللہ کی نہیں نہ مانتا وہ کسی کی نہیں مانتا، سب کے ساتھ دھوکہ اور دجل، جو اللہ کا حق نہیں ادا کرتا۔ اور جو حقوق العباد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد نہیں معاف ہونے، حقوق العباد میں سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے، کہ اللہ کے کہنے سے آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل جڑی ہوئی ہے یہ بات درست ہے۔ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو میرا تو اس میں اوپینین یہ ہے کہ جب شادی کرنی ہو، میاں بیوی اب شادی کریں، ان کو سب سے پہلے یہ ایک کورس ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا فرائض، شعور کا یہ کورس ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا فرائض ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے کیا فرائض ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، آگے بچوں کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی انتہائی ضرورت اس لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں جو میں نے اب دوبارہ یہ بات عدم توجہی اور اس میں عدم برداشت کی بات کرتا ہوں، عدم برداشت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کے ڈیورس کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے معاشرے میں۔ جی، صرف اس کا یہی ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اور بات جو ہے وہ فوراً آخری پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے۔ اللہ، اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایک وجہ یقیناً یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ کا دوسرا رنگ میں یہ بھی سمجھتا ہوں، کمیونیکیشن کا فاسٹ ہونا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پہلے دور میں جب کوئی جناب کو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیوی کو یہ بات پہنچانے میں اپنے میکے میں جو ہے وہ ایک وقت لگتا تھا، بات ٹھنڈی ہو چکی ہوتی تھی، آپ ایک سیکنڈ میں موبائل آپ ملائیں اور ماں سے بات کر لیں کہ جناب یہ ہو گیا ادھر۔ میں ایک بات کہوں کہ ہم لوگ نا سونا اکٹھا کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، ہیرے جواہرات گھر بنانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ایک بات ہے کہ آپ بچوں کو سونا نہ دو، بچوں کو سونا بنا دو، بچوں کو پتھر لگا کے گھر نہ دو، پتھر بنا کے گھر نہ دو، بچوں کو پتھر نما مضبوط پلر کی طرح بچوں کو بنا دے۔ بچوں کو کوئی توڑنا چاہے تو توڑنا سکے، گرانا چاہے تو گرا نہ سکے۔ ہم یقین کریں اپنے جملوں سے اور اپنے پیاروں کے جملوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے بچوں کو سکھائیں۔ یہ میں بھی اپنے بچوں کو سکھاتا اور سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا، یہ زمانہ خود ہی رونا اور خود ہی ہنسنا، خود ہی گرنا اور خود ہی اٹھنا ہے۔ جسے رونا آتا ہے نا اسے ہنسنا بھی آ جاتا ہے، اور جسے گرنا آتا ہے نا اسے سنبھلنا بھی آ جاتا ہے۔ ہم بچوں کو نہ گرنے دیتے ہیں، تاکہ یہ کہ بچہ بھی چیختا ہے تھوڑا سا دودھ کا، دودھ چاہیے میرے بیٹا کو، میرے فلاں، نہیں، اس کو تھوڑی دیر کرو، رونے دے۔ اور پھر ایک مزے کی بات کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے رونا ایک ایج کے لکھا ہوا ہے, آپ بچپن میں اسے رونے نہیں دیں گے تو وہ ایسی عمر میں جا کے روئے گا جس میں رونا بنتا نہیں ہے.